حضرت عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ایک بار وہ حج کی تیاری کر کے نا، حج کے ارادہ سے، تو اپنے ایک غلام کو لے کر تو حج کے سفر پہ روانہ ہوئے. تو راستہ میں نا ایک گاؤں سے آپ کا گزر ہوا، تو کچرے کے ایک ڈھیر پر آپ نے ایک بچی کو دیکھا کہ وہ اچانک اس نے کچرے کے ڈھیر سے کوئی چیز پرانے کپڑے میں وہ چیز لپیٹی اور فوراً سے وہاں سے روانہ ہوئی. تو حضرت عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بچی کو روکا اور پیار سے فرمانے لگے، فرمایا بیٹا یہ آپ نے ایک کیا چیز اٹھائی تھی وہاں سے؟ وہ بچی خاموش رہی. آپ نے پھر اس سے پوچھا، بڑی شفقت سے بڑی محبت سے اسے پوچھا، بیٹا بتاؤ تو آپ نے یہ کچرے کے ڈھیر سے یا یہ کوڑے سے آپ نے کیا چیز یہاں سے اٹھائی ہے؟ بیٹا بتاؤ تو صحیح نا ذرا. تو جب آپ نے محبت سے شفقت سے جب پوچھا نا، تو اس بچی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ رونے لگی اور کہنے لگی جو چیز تھی نا اس کے بعد وہ کپڑے میں سے نا اس نے کھولا تو کھول کے تو کیا دیکھا آپ نے کہ اس کپڑے کے اندر اس نے ایک مری ہوئی چڑیا کو لپیٹا تھا. ایک مردار سی چڑیا وہ کپڑے کے اندر اس نے لپیٹی ہوئی ہے. تو آپ نے اسے فرمایا بیٹا یہ آپ مری ہوئی چڑیا کو کیا کرو گی، کیوں لے کے جا رہی ہو یہاں سے؟ تو جب محبت سے شفقت سے آپ نے اسے پوچھا تو اس بچی کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو جاری ہوئے اور پھر وہ کہنے لگی بابا جی آج سے کچھ عرصہ پہلے نا میرے باپ کو نا ظالموں نے کسی نے قتل کر دیا تھا اور چوری وغیرہ کی اور ہمارا سارا سامان لوٹ کے سب کچھ لے کے چلے گئے. اب اس وقت میرا ایک بھائی ہے اور یا ایک میں ہوں، اور ہم دونوں بہن بھائیوں کا اللہ کی ذات کے سوا اس کائنات میں اور کوئی اس کائنات میں اس بھری دنیا میں اللہ کی ذات کے سوا ہم دونوں بہن بھائیوں کا اور کوئی بھی نہیں ہے. اور اب حالت یہ ہے کہ میرا بھائی کچھ دنوں سے وہ فاقے کی حالت میں اور بھوک سے بالکل نڈھال ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے. تو اب میں مجبور ہو کے بھائی کی جب یہ حالت دیکھی تو اب میں یہاں آئی ہوں کہ اس کچرے کے ڈھیر پر کوڑے کے ڈھیر پر ہی دیکھوں شاید کہ کوئی چیز کھانے کو مل جائے. شاید کہ کوئی چیز کھانے کو مل جائے. تو بابا جی اس لیے آئی تو یہاں دیکھا یہ مری ہوئی چڑیا مجھے ملی، تو بس یہی ہمارے لیے بڑی ہے، یہی ہمارے لیے. تو جب حضرت عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اس بچی سے یہ سنا نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. دیکھو نا یہی انسانیت ہے نا، انسانیت اسی چیز کا نام ہے. مسلمان بھی تو اسی چیز. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا نا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. ٹھیک ہے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اور وہ دوسرے مقام پہ غالباً آپ نے فرمایا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیان. طاعت کے لیے تو کم نہ تھے، ذرہ ذرہ کائنات کا رب کی تسبیح بیان کرنے والا ہے، رب کی پاکی بیان کرنے والا ہے. تو اب جب اس بچی نے یہ کہا نا کہ اللہ کی ذات کے سوا اس کائنات میں ہم بہن بھائیوں کا اور کوئی بھی نہیں ہے، اور مجبور ہو کر میرا بھائی بھوک سے نڈھال، میں بھوک سے نڈھال یہ کوڑے کے ڈھیر پہ آئی تھی تاکہ کوئی کھانے کی چیز مل جائے، تو اس لیے اب یہ مری ہوئی چڑیا مجھے ملی تو اس کو اٹھا کے لے کے جا رہی ہے. تو حضرت نے جب یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. روتے ہوئے نا اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا. یتیم بچی تھی نا، تو حضور نے ارشاد فرمایا نا، فرمایا جو یتیم کے سر پر محبت سے شفقت سے ہاتھ رکھے گا تو جتنے بال اس کی ہتھیلی کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے ہی گناہ معاف کرے گا اور اتنے ہی درجات اس کے بلند فرمائے گا. یہ یتیم کے ساتھ محبت و شفقت کا معاملہ. تو آپ نے محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر اپنے غلام سے پوچھا، فرمایا بتا تیرے پاس پیسے کتنے ہیں؟ کہنے لگا حضرت جی میرے پاس 1000 اشرفی ہیں. تو فرمایا اچھا گھر واپس جانے تک، آپ مرو کے رہنے والے تھے، مرو علاقہ ہے، تو فرمایا یہ واپس مرو تک گھر تک جانے کا کتنا خرچہ آئے گا؟ کہنے لگا حضرت جی 20 اشرفیاں صرف لگے گی اگر ہم واپس جانا چاہیں. آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے وہ 20 رکھ لو زیادہ راہ کے طور پر، یہ ہمارے راستے میں کام آئیں گی. تو فرمایا یہ 20 نکال کے تو باقی ساری ہی اس بچی کو دے دو، ہمارا حج یہی ہو گیا ہے. اور میں اللہ نے ہمارا حج یہی، اس سے بڑھ کر اور کیا نیکی ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے یتیموں کے ساتھ بے سہاروں کے ساتھ معاملت کرنے کا، شفقت کرنے کا ہمیں یہ موقع دے دیا.
تو حالانکہ وہ محدث تھے، کوئی عام آدمی کوئی نہیں تھے، وہ وقت کے محدث تھے، تو فرمایا ہمارا حج وہ یہی ہو گیا، ہمیں حج کا ثواب اللہ نے یہی عطا فرما دیا، ہمیں اب آگے جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، تم 20 اشرفیاں خرچے کی نکال کر تو باقی ساری ہی اس یتیم بچی کے حوالے کر دو، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔